دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے انسان کو عزت بخشی، عدل و انصاف کو دین کی بنیاد بنایا اور رحم و کرم کو ایمان کی پہچان قرار دیا۔ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھایا اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی ایسا عدل اور حسن سلوک فرمایا جو تاریخ انسانی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ محترم سامعین، آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں: اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق۔ یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ آج کے دور میں اسلام پر سب سے بڑا الزام یہی لگایا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ تنگ نظری یا سختی کا حکم دیتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے عزت، اسلام نے سب سے پہلے انسان کو انسان مانا، مذہب بعد میں دیکھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ یہ عزت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، قوم یا نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی غیر مسلم معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ سوچئے، غیر مسلم کی جان کی حفاظت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے جوڑ دیا۔ یہ اسلام کا واضح پیغام ہے کہ غیر مسلم شہری کی جان، مال اور عزت مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اسلام زبردستی دین قبول کرانے کا قائل نہیں۔ قرآن کا اعلان ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے، عبادت گاہوں کو محفوظ رکھنے اور اپنے مذہبی معاملات خود انجام دینے کی مکمل آزادی دی گئی۔ اسلام کے عدل دشمن کے ساتھ بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روک دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ یہ غیر مسلم کے ساتھ مقدمہ ہوا، قاضی نے غیر مسلم کے حق میں فیصلہ دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول کیا۔ یہی اسلام کا عدل ہے۔ حسن سلوک اور اخلاق کا یہ عالم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم پڑوسیوں، مہمانوں اور مزدوروں کے ساتھ بہترین سلوک فرماتے تھے۔ یہودی پڑوسی بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ نفرت نہیں، محبت، جبر نہیں، اخلاق، تشدد نہیں، دعوت، معاشی و سماجی حقوق۔ اسلام نے غیر مسلموں کو تجارت، روزگار اور سماجی زندگی میں برابر کے مواقع دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے خرید و فروخت کی، ان کے قرض قبول کیے اور ان کے ساتھ معاہدے کیے، اور ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمان حکمران آئے تو غیر مسلم محفوظ ہوئے، ان کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں اور انہیں عزت کے ساتھ جینے کا حق دیا۔ اگر آج دنیا میں کہیں غیر مسلموں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے
تو وہ اسلام نہیں مسلمانوں کی کوتاہی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے لیے بھی امن، عدل اور خیر کا ذریعہ بنے۔ محترم سامعین، اسلام تلوار کا نہیں اخلاق کا دین ہے، نفرت کا نہیں رحمت کا دین ہے، اور غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ اسلام کے ایمان کا حصہ ہے۔ آئیے ہم اپنے عمل سے اسلام کی سچائی کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں۔ یا اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا، ہمیں عدل، رحم اور حسن اخلاق کا پیکر بنا، اور ہمارے ذریعے دنیا کو اسلام کی خوبصورتی دکھا۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔